فرمایا کہ دعا کرتے وقت حسن ظن اور قوت رجا کو اپنا نقد بکر قلبہ یاد رکھو، ضرور ہماری دعا قبول ہوگی، نیک گمان رکھو، پھر ثمرہ دیکھو، کامیابی ہی ہوگی۔ فرمایا یہ غایت کرم کی دلیل ہے کہ نماز حقیقت میں ہمارا کام ہے اور اس کا نفع ہمارے لیے ہی ہے، خدا تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں، پھر بھی ہمارے نہ کرنے پہ ناراض ہوتے ہیں اور کرنے پر انعام دیتے ہیں۔ فرمایا شرط عادی عطا کی ہے، یعنی عادت اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جلدی نہ مچائے، مانگے جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جلدی نہ کرے، اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہے کہ اتنے دن ہو گئے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہ بھائی ہماری جو ہے اتنی مدت ہو گئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس قسم کی بات ہو تو ایسا نہ کرے، دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ بھی غلطی کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے، چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو، تم اپنا انکسار اور نیاز مت چھوڑو۔ تاخیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں، تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے کہ آپ کو وہ مصلحتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں، تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو مصلحتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کچھ دنوں دعا مانگ کر بیٹھ جانے میں زیادہ اندیشہ ہے حق تعالیٰ کے غصہ ہو جانے کا، یعنی نعوذ باللہ اس میں تو یہ ہے کہ تو دعا ہوئی، فرمائش ہوئی، کتنے دن میں ہمارا کام پورا ہوگا تو پورا کیا جائے، ورنہ پھر ہم دعا نہیں مانگتے۔ کتنی بڑی غلطی گستاخی بے دلی کی بات۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ اندیشہ ہے حق تعالیٰ کے غصہ ہو جانے کا، کیونکہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری کوتاہی ہے، اب اس طرف کی یعنی حق تعالیٰ کی جانب سے کوتاہی کا خیال ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، ظاہر ہے یہ حالت بہت اندیشے ناک ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر الزام ہے جو عبودیت کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے ضرور ہے کہ برابر دعا مانگتے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالمعنی العرفی قبول کریں یا نہ کریں، تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو۔ بقول خواجہ صاحب کے فرماتے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، کیا نہیں صدا لگا۔ فرماتے اس لیے کہا بالمعنی العرفی، قبولیت کے بھی کئی